آپ سماعت کیا۔ اب میں جس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، استاد کل علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے فخر، سجادہ نشین آستانہ عالیہ رکنویہ محمودیہ، سیاسی جانشین حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار طلباء کے شفیق استاد، میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے کہ آپ اپنے قیمتی علمی روحانی بیان سے ہم تمام احباب کے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، قطب وقت عارف کامل حضرت خواجہ شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ سالہ گزشتہ ان کے اس مزار پر، ان کے عرس کے موقع پر ہزارہا عاشقان مصطفیٰ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن افسوس آج ہم ایک ایسی محفل منعقد کر رہے ہیں جس میں تمام دوست اور ساتھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ عرس مبارک منا رہے ہیں۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دی ہے اور پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں، مضطرب ہیں۔ پاکستان کے اندر حکومت نے اجتماعات پر پابندی عائد کی ہے۔ قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے اجتناب کیا اس اجتماع سے اور آن لائن عرس مبارک کی محفل رکھی تاکہ جو حاضرین ہر سال حاضر ہو کر اس محفل کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں وہ سلسلہ جاری رہے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر مستفید ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے اور بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قوتیں جو ٹیکنالوجی کے اندر اپنی مہارت کا دعویٰ کرتے تھے، چاند پر کمندیں ڈال رہے تھے، ایٹمی طاقتیں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جدید ترین اسلحہ بنا رہے تھے، دنیا کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن آج وہ ایک معمولی سے وائرس کے آگے شکست کھا گئے ہیں اور اس کا آج تک کوئی علاج دریافت نہ کر سکے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت کا عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی کائنات کے اندر جس کی طاقت
اور جس کی کبریائی کے آگے سب کی گردنیں جھکی ہوئی. حاضرین محترم، کرونا وائرس میں کہتے ہیں لوگ کہ اس کا کوئی علاج نہیں ابھی تک دریافت ہوا سوائے احتیاطی تدابیر کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ احتیاطی تدابیر کا میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور یقیناً ہمیں وہ احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں، منہ کو اچھی طرح دھوئیں، وضو کریں. اس سے بہتر احتیاطی تدابیر کیا ہوگی؟ جہاں وائرس ہو وہاں جانے سے اجتناب کریں. یہ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہیں اور یہ میرے آقا نے فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کائنات میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا رب ہے اور اس کے علاج بھی رب بتاتا ہے. موت و زیست اس کے ہاتھ میں ہے. خلق الموت والحیات، موت و حیات اس نے پیدا کی. اس سے پوچھیں یہ جو موت طاری ہے پوری دنیا کے اندر وائرس کی شکل کے اندر، اس موت کا کیا علاج ہے؟ اس مصیبت کا کیا علاج ہے؟ اس وائرس کا کیا علاج ہے؟ اس سے پوچھیے، بنانے والے سے، کائنات کے پیدا کرنے والے سے پوچھیے، جس کی طاقت قدرت کے آگے سب ہتھیار ڈال چکے ہیں. وہ بتائے گا کہ اس کا علاج کیا ہے. اس نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مصیبت تمہارے پاس آتی ہے، جو کچھ بلائیں اور آفتیں تمہارے پاس آتی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ نے کمایا ہے، جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں، آفتیں اور بلائیں آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی تو ہم معاف کر دیتے ہیں. یہ تو کچھ تمہاری خطائیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے بارگاہ میں معافی مانگو. قرآن پاک میں دوسرے مقام پر واضح طور پر اس کا علاج بتایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. یہ مصیبتیں اور آفتیں گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، تو نماز پڑھو گے تو گناہ تمہارے مٹ جائیں گے. جب گناہ مٹ جائیں گے تو مصیبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آفتوں سے بھی تمہیں نجات ملتی چلی جائے گی. یہ ہے وہ علاج جو رب نے بتایا. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو طمانینت اللہ کے ذکر کے اندر ہے. آج کتنا پریشان ہے، کسی کے پاس علاج نہیں، گھبرا رہے ہیں لوگ. کسی کو چھینک بھی آتی تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہیں ہمارے پاس نہ آ جائے کرونا. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور مطمئن ہو جاؤ. پھر کوئی فکر نہیں، تمہارے پاس کوئی کرونا نہیں آئے گا، کوئی وبا تمہارے پاس نہیں آئے گی. کیا علاج بتائیں قرآن میں. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. حضور فرماتے ہیں جس نے صبح یہ پڑھ لیا 3 مرتبہ شام تک ہر بلا سے محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھ لیا تو صبح تک محفوظ رہے گا. یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے، یہ اس نبی کا قول ہے جس کے اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہماری وحی سے بولتا ہے ہمارا محبوب. یہ میرے مصطفیٰ کا قول نہیں، یہ اللہ کا قول ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ پڑھ لو تم محفوظ رہو گے. بنانے والا بتا رہا ہے ساری کائنات کا. یہ ہے وہ علاج. بنانے والا بتا رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو. مسجدیں بند کرنے سے کرونا نہیں جائے گا، مسجدیں کھولنے سے اور نمازیں پڑھنے سے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے سے پھر یہ کرونا جائے گا. جو تدبیریں ہیں وہ ضرور اختیار کی جو میرے آقا نے بتائی ہیں، جو اسلام نے بتائی ہیں، لیکن اس کا علاج ہمیں وہی کرنا پڑے گا جو رب نے اس کا علاج بتایا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو گر پڑے سارے کے سارے سجدے کے اندر. اجتماعی طور پر سب نے گر کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، گر گڑائے. اللہ نے ان کو معافی دے دی اور عذاب کو ہٹا لیا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کرونا کا عذاب ختم ہو تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. جو گناہ لوگ کر رہے ہیں دنیا کے اندر ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے
ان ظالموں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے 8-9 ماہ سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جنہوں نے فلسطین کے اندر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، جنہوں نے برما کے اندر روہنگیا کے اندر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن کیا ہوا مسلمانوں کے اوپر، اور جو ان کے لیے مددگار ہیں وہ ممالک، وہی سب سے زیادہ اس کے اندر متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ ظلم کو ختم کرو جو تم نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، توبہ کرو اللہ کے اس نافرمانی جو تم کر رہے ہو، عذاب ختم ہو جائے گا، ورنہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ 2 لاکھ بھی 3 لاکھ بھی اگر مر جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف لوٹ آئیں۔ عزیزان ایمان، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کی طمانینت ہے۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے، ان وائرسوں سے گھبرا جاتے ہیں مسلمان پریشان۔ تمہیں پروانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کی یاد موجود ہے، اللہ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور پھر بے فکر ہو جاؤ، کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور ذکر میں سب سے بہترین جو چیز نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ ہے اصل میری یاد اور یہ ہے میرا ذکر۔ یعنی اس کے اندر تینوں قسم کے ذکر ہو رہے ہیں، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، ایک ذکر اعضاء کا ہوتا ہے، ذکر جنانی، اور یہاں تینوں قسم کا ذکر ہے۔ ہم سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اعضاء بھی ہمارے ذکر کے اندر ہیں، دل میں بھی اللہ کی یاد ہے، اور زبان کے اوپر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ اکبر اور سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ تو تینوں ذکر ہو رہے ہیں، اسی لیے اس نماز کو کامل ذکر کہا گیا ہے۔ اور اس ذکر کو جب آپ کریں گے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے دل مطمئن ہوتے چلے جائیں گے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سب آفتوں سے نجات ملتی چلی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے کیوں طمانینت پاتا ہے، کیوں اس کو سکون ملتا ہے، کیوں اس کو چین اور آرام ملتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح اور انسان کا قلب جو ہے وہ گناہ سے بے چین ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے، جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو پھر اللہ کے ذکر سے وہ گناہ مٹ جائیں گے۔ جب گناہ مٹ جائیں گے تو دل کو سکون ملتا چلا جائے گا، دل کو طمانینت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، اب سوال یہ کہ اللہ کا ذکر کیا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، کسی ذات کا آپ ذکر کریں تو اس ذات کے جو متعلقات ہیں ان کا ذکر، وہ بھی اسی کا ذکر کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے صاحب قائد اعظم کا آپ ذکر کریں، صاحب انہوں نے پاکستان بنایا تھا، وہ فلاں دن پیدا ہوئے تھے، فلاں ان کا یہ نام تھا، ان کی والدہ کا یہ نام تھا، ان کے والد کا یہ نام تھا، اب ان کے والد کا ذکر بھی آ رہا ہے، ان کی والدہ کا ذکر بھی آ رہا ہے، یہ سب قائد اعظم کا ذکر شمار ہو رہا ہے۔ وہ گئے تھے لا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بیرسٹر بننے کے لیے فلاں ملک گئے تھے، فلاں شہر گئے تھے، اب فلاں شہر کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی سب قائد اعظم کا ذکر کہلائے گا، کیونکہ ان سے متعلق ہے وہ ذکر سارا۔ پھر آ کر وہ ایک جماعت میں شامل ہو گئے، مسلم لیگ، اب مسلم لیگ کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی سارا قائد اعظم کا ذکر شمار ہوگا، کیونکہ ان سے متعلق ہے وہ سارا ذکر۔ پھر پاکستان کی تحریک انہوں نے چلائی، پاکستان کی تحریک میں کون کون شامل ہوئے ان کے ساتھ علماء، اب جن جن علماء کا ذکر آ رہا ہے، جن جن مشائخ کا ذکر آ رہا ہے، جن جن شخصیات کا ذکر آ رہا ہے، وہ سارے کا سارا ذکر قائد اعظم کا ذکر شمار ہوگا، کیونکہ ان کی مدد کی، ان کے سے متعلق ہے وہ سارا۔ مطلب مثال دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جس کا ذکر ہو اس کے جو متعلقات کا ذکر ہو وہ بھی اسی کا ذکر کہلاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ کا آپ ذکر کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا، یہ بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ رحمان رحیم ہے، یہ بھی اس کا ذکر ہے۔ اور جو اس نے انبیاء بھیجے، انبیاء کا جب آپ ذکر کریں گے وہ بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم بھیجے، حضرت موسیٰ بھیجے، حضرت عیسیٰ بھیجے، حضرت عیسیٰ نے یہ کارنامے انجام دیے، حضرت موسیٰ نے یہ معجزات ظاہر ہوئے، اور اس طرح کیا نام انہوں نے دین کی تبلیغ کی، وہ سارا ذکر ہی اللہ کا ذکر کہلائے گا۔ حتیٰ کہ جو اس کے پیارے ہیں، ان کے پیاروں کے پیارے ہیں، جو اس کے دین کو پھیلا رہے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر، یہ بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا، اس سے کہ وہ بھی اسی سے متعلق تو ہیں، اسی کا دین تو پھیلا رہے ہیں، اسی کا پیغام تو لے کے آ رہے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے وہ بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا، آپ اولیاء کرام کا ذکر کریں گے وہ بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہم کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر، فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا کہ وہ قارون ہے کہ جس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا اس کو نافرمانی پر، وہ فرعون ہے جس کو غرق کر دیا نافرمانی پر۔ اب ذکر کر رہے ہیں فرعون کا، لیکن یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس سے متعلق چیزیں ان کا جو بھی ذکر ہوگا وہ اللہ کا ذکر کہلائے گا. لہٰذا آج ہم بیٹھ کر یہاں ایک اللہ کے مقبول ولی کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں جن کا نام حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب ان کا ذکر کریں گے تو دل کو طمانینت ملتی چلی جائے گی. آج اس کرونا وائرس کی مصیبت کے دور کے اندر پوری دنیا پریشان ہے. یہ محفل ہم نے اس لیے سجائی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس محفلوں کو سنیں گے اور اس محفل میں آن لائن شریک ہوں گے اور اس اللہ کے ولی کا ذکر سنیں گے تو اس قرآن کی آیت کے بمصداق الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں جہاں ہوں گے پریشانیاں ان کی دور ہو جائیں گی، ان کے دلوں کو طمانینت مل جائے گی، ان کے دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا. کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے ولی کا ذکر نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور ولی بھی کیسے تھے؟ حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت میں جو اولیاء کی نشانی وہ ان کے اندر موجود ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو علم ظاہر بھی جس کے پاس ہو، علم باطن جس کے پاس ہو. کامل ولی وہ کہلاتا ہے جس کے پاس علم ہی نہ ہو، علم ظاہری نہ ہو، اور تصوف کا دعویٰ کرے وہ اور ولایت کا دعویٰ کرے، جھوٹا ہے وہ. پہلی منزل علم شریعت ہے. حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہر کے بھی بادشاہ تھے، علم باطن کے بھی بادشاہ. اور علم ظاہر ان کا کیسا تھا، کس مقام پر تھے، اس کے لیے ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ لیں جو انہوں نے لکھی ہیں، یعنی جنہوں نے ان کی شان دیکھی اپنے وقت کے اندر، بڑے بڑے علماء نے، اور ان کی محفلوں میں حاضر ہو کر اقرار کیا کہ واقعی بڑے اپنے وقت کے متبحر عالم ہیں. ان کے فتووں کو دیکھ کر اس وقت کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے اپنے سر جھکا دیے. وہ تو اس وقت کے تھے، لیکن اس دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا علمی مقام کیا تھا تو ان کی کتابیں پڑھ. حج کے موضوع پر کتاب الحج لکھی، روزے کے موضوع پر کتاب الصیام لکھی، زکوٰۃ کے موضوع پر کتاب الزکوٰۃ لکھی، تفاسیر کے اندر چند پاروں کی تفسیر لکھی جو تصوف کے موضوع پر ہے، اور تصوف کے رنگ کے اندر تفسیر کی ہے، بے نظیر تفسیر ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی کے جو حکایات ہیں ان کو جمع کر دیا ہے، اور اس سے موجودہ تقاضوں کے مطابق آپ نے اس کے اندر اس کے فوائد بیان کیے ہیں، جس کو میں آج کل بیان کر رہا ہوں اور آن لائن لوگ سن رہے ہیں اس کو. اس کتاب کا نام ہے بہار مصروی. بڑا کام کیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کو زندہ کر دیا آپ نے، اور موجودہ حالات کے مطابق اس کے فوائد بیان کیے. ان کی کتابیں پڑھ کر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اپنے وقت کے مشائخ تعریف کے بغیر نہ رہ سکے. سندھ کی ایک بڑی عظیم روحانی شخصیت گزری ہے، بلکہ مجددی خاندان کی ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، ساماروں کے حضرت پیر ابراہیم جان سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں. انہوں نے مجھے خط لکھا جب انہوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحج پڑھی تو انہوں نے لکھا کہ ہم نے کوئی بکریاں نہیں چرائی. الفاظ ہیں اس کے اندر، آپ نے اپنے خط مبارک میں لکھا، فرمایا ہم نے کوئی بکریاں نہیں چرائی ہیں، ہم نے بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، اور اس موضوع پر، حج کے موضوع پر ملا علیقی کی المناسک بھی ہم نے پڑھی ہے، لیکن جو مزہ اور جو نکات اور جو باتیں ہم نے حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی کتاب الحج میں دیکھی ہے وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی. فرمایا بے مثال اور بے نظیر کتاب انہوں نے لکھی. یہ ایک کتاب نہیں، ہر کتاب کے اندر یہ عالم ہے. جو کتاب بھی حسام نے لکھی وہ بے مثال اور بے نظیر کتاب لکھی. تو یہ آپ کے علم ظاہر کا عالم تھا. ظاہر ہے کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے بھوپال کے اندر اور کیا نام ہے دہلی کے اندر اور اجمیر کے اندر جا کے انہوں نے علماء سے علم حاصل کی جو اس علم کے بادشاہ تھے. اور علم باطن کا کیا عالم تھا؟ علم باطن کا عالم یہ تھا، اس واقعے سے آپ اندازہ کریں کہ سب کچھ علم پڑھنے کے بعد، سارے علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد درس قرآن دیا کرتے تھے الور کے اندر. الور میں آپ رہا کرتے تھے، ہندوستان کے اندر مقام ہے. ان کے والد گرامی وقت کے غوث وقت حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق آج بھی یہ مشہور ہے کہ ہندوستان کے اندر جب الور کی کسی گلی سے آپ گزر جاتے تھے تو ہندو اپنے دروازوں کو بند کر لیتے تھے. لوگ کہتے تھے کیوں بند کر رہے ہو؟ کہنا یہ عجیب آدمی ہے، جس پر نظر پڑتی ہے وہی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. وہ ولی کامل اپنے بیٹے حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری کو آخر وقت ہو گیا، 20 سال کا وقت ہو گیا، ابھی تک خلافت عطا نہیں کی. جب بالکل وصال کا وقت قریب ہو گیا تو آپ ایک جذب کی کیفیت کے اندر تھے، غراغبے کے اندر تھے، اور مراقبے کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ ہاں ابھی دیتا ہوں، ہاں ابھی دیتا ہوں، ہاں ابھی دیتا ہوں. جب آپ کو افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیا فرما رہے تھے؟ مراقبے کی حالت کے اندر اور جذب کی حالت کے اندر ابھی دیتا ہوں. اللہ الفاظ سننے کے حضرت خواجہ شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے مرشد تک
تمام ارواح طیبہ اس وقت موجود تھیں اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مولوی محمود کو خلافت دینے میں دیر نہ کرو. ان سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں ابھی دیتا ہوں میں. اب آپ اندازہ کریں کہ حضور کے ارشاد پر اور بڑے بڑے اولیاء کے ارشاد پر جس کو خلافت عطا کی گئی ہوگی اس کی ولایت کا کیا مقام ہوگا اور اس کی ولایت کی کیا شان ہوگی اور اس کے روحانی مقام کیا ہوگا. اور اس کے روحانی مقام کا آپ اس سے اندازہ کیجئے اور اس کے علمی مقام کا آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ الور سے ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لائے تو آپ نے علم ظاہر اور علم باطن دونوں کی جامع درسگاہ رکن الاسلام بنائی اور رکن الاسلام کے اندر فیض پہنچایا. آپ نے خود پڑھاتے تھے, آپ حدیث کا سبق خود دیا کرتے تھے, منطق خود پڑھایا کرتے تھے, فقہ خود پڑھایا کرتے تھے, آپ وہاں بیٹھ کر فتوے آپ خود دیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی روحانی تربیت کیا کرتے تھے. اس زمانے سے جو علماء نکل کے گئے, دیکھیے کیسے کیسے علماء نکل کے گئے, کیسے سیرت ان کی اور صورت اللہ کے محبوب کی سیرت اور صورت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے جو ان کی تربیت کے اندر رہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عظیم الشان دارالعلوم قائم کیا وہ آج ان کی علمی یادگار ہے, رکن الاسلام جامع مجددیہ کے نام. اور یہ ان کا فیض ہے کہ آج جامع ازہر جیسی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی نے بھی اس کو منظور کیا ہوا ہے اور اس کے طلباء کو اس کی سند کے اوپر وہ اپنے جامع ازہر کے اندر داخلہ دیتے ہیں. یہ فیض ہے حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ کا. اور کیا اللہ نے جو ولایت کی اوصاف ہیں وہ ان کے اندر چمکتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. استغنا و بے نیازی یہ ولایت کی خاص صفت ہے. یہ ولی جو ہوتا ہے وہ دنیا اس کی نظر میں ہیچ ہوتی ہے. حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تھی ان کی نظر میں دنیا. عالم یہ تھا کہ اس زمانے کے عدالت عالیہ کے جج جسٹس خمی ثانی صاحب وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی ارادت اور عقیدت رکھتے تھے. جب بھی وہ اپنے کورٹ سے فارغ ہو کر اندرون سندھ اپنے گھر جاتے تھے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور کہتے تھے حضرت آپ کی باتیں سن کر میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو چین مل جاتا ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس آ کے باتیں سن اللہ کے رسول کی. پھر گھنٹوں بیٹھتے تھے اور حضرت صاحب باتیں فرمایا کرتے تھے. ایک روز جسٹس خمی ثانی صاحب کہنے لگے حضرت ہمارے سندھ کے اندر ہمارے علاقے کے اندر بڑا خوبصورت قالین بنتا ہے اور مشہور ہے وہاں کا قالین. میں چاہتا ہوں آپ کے اس چھوٹے سے کمرے کے لیے قالین بنوا کے لاؤں. چھوٹا سا کمرہ تھا صاحب جہاں پوری زندگی حضرت نے گزاری. آپ نے فرمایا یہ قالین وغیرہ آپ کو مبارک ہو, ہمارے لیے تو یہ بوریا ٹھیک ہے, ہم تو ساری زندگی میں سے گزاریں. اب آپ بتائیں کون ایسا جو عمدہ چیز کو کی آفر کو ٹھکرا دے گا. آپ نے مانی ہمیں ضرورت نہیں, لے جا. حاجی محبوب الہی صاحب سندھ ٹینڈی کے مالک تھے اس زمانے کے, بڑی مشہور ٹینڈی تھی اس زمانے کے اندر. ہوا حضرت عرض کرتے تھے حضور میں گاڑی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, آپ کی خدمت میں فریج پیش کر دوں. اس زمانے میں فریج کسی کے پاس ہوا کرتا تھا, گاڑی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی. ہاں نہیں کبھی ضرورت پڑتی ہے ہم تمہاری منگا لیتے ہیں کہ جانا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں گاڑی, رکھو اپنے پاس, اللہ تمہیں مبارک کرے. یہ استغنا و بے نیازی یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی. یہ جنہوں نے راجپوتان ہسپتال بنایا ہے جن کا نام ہے ولی سیٹ, ولی بھائی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شرف مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے شرف بیعت حاصل کیا, بیعت ہوئے آ کر اور دعا لی. یہ جو راجپوتان ہسپتال اتنا بڑا بن گیا ہے یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ان کا ایک اور پروگرام بھی تھا کہ میں یہاں جامع اسلامیہ بناؤں گا, انشاءاللہ وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچے گا. یہ اللہ کے ولیوں کی دعائیں ہیں. وہ کہا کرتے تھے ولی سیٹ جب بیعت ہو کے گئے, کہہ لگا اللہ نے مجھے بڑا بے نیاز مرشد عطا کیا. اگر کوئی اور پیر ہوتا تو وہ رات دن میرے دروازے کے چکر لگاتا, میں اس کا پیر ہوتا وہ میرا مرید ہوتا. لیکن یہ حقیقت میں صحیح معنی میں مرشد ہے. جب سے مرید ہوا ہوں کبھی آج تک مجھے دیکھا ہی نہیں اس نے آ کر. میں ہی جاتا ہوں, حاضری دیتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے اور وہاں سے فیض حاصل کر کے جاتا ہوں. تو یہ جو استغنا اور بے نیازی اللہ کے ولیوں کی شان ہے. کہاں سے اقبال تو نے سیکھی ہے یہ بے نیازی کہ جہاں داروں میں چرچا تیری بے نیازی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صاحب مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کامل بنایا تھا اور الحمدللہ وہ فیض ان کا جاری ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ان کا فیض جاری ہے الحمدللہ. طلباء بھی جا رہے ہیں, پڑھ پڑھ کے الحمدللہ نکل رہے ہیں. اور جو ان کا دارالعلوم ہے الحمدللہ وہ اس وقت موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق الحمدللہ تعلیم دے رہا ہے. جدید تعلیم بھی وہاں دی جا رہی ہے الحمدللہ, کمپیوٹر کی تعلیم بھی وہاں دی جا رہی ہے الحمدللہ, اور علوم اسلامیہ بھی الحمدللہ وہ پڑھائے جا رہے ہیں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیض پہنچایا اپنے دور کے اندر
وہ الحمدللہ اللہ کے ولیوں کا فیض بند نہیں ہوتا. علماء فرماتے ہیں ان کے وصال کے بعد ان کا فیض بڑھ جاتا ہے. ان کے دور کے اندر ایک دارالعلوم تھا, اب الحمدللہ اس کی دارالعلوم کی شاخیں پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی الحمدللہ, اور وہاں سے لوگ فارغ ہو کے جا رہے ہیں اور اسلام کی اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. حضرت اشار رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جہاں جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں, ان کو میری نصیحت یہی ہے کہ اگر اپنے مرشد کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک نصیحت کر کے گئے تھے کہ دیکھو جو کچھ تمہیں ملے گا وہ اتباع مصطفیٰ میں ملے گا. حضور کا اتباع کرنا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے, آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. نماز کی پابندی کرنا, نماز ایک ایسی چیز ہے کہ پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے اور اگلے گناہوں سے بچا لیتی ہے. تو لہذا نماز کا بھی مت چھوڑنا, اور نماز کے بعد درود شریف استغفار پڑھتے رہو. جو دعائیں حضور نے بتائی ہیں میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ دعاؤں کو پڑھتے رہو. انشاءاللہ دنیا کی آخرت کی ہر مصیبت سے ہر آفت سے بچتے چلے جاؤ. آج کل جھوٹے عامل بھی آپ کو ملیں گے, لوٹنے والے بھی آپ کو ملیں گے, جھوٹے ڈاکٹر بھی آپ کو ملیں گے. کوئی تھوڑی سی مصیبت ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے, لاکھوں روپے ضائع کر دیتا ہے. کوئی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مرشد نے طریقہ بتایا, جو دعائیں بتائی ہیں, وہ نبی کی بتائی بھی دعائیں, وہ دعائیں پڑھتے رہو. جو حفاظت تعبیر بتائی ہیں اس کو اختیار کرتے رہو. نماز پابندی سے پڑھتے رہو. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور کامرہ رہو گے, اور انشاءاللہ آخرت کی منزل بھی اللہ آسان فرمائے گا اور ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے, اور یہ عرس ہم جس حالت میں کر رہے ہیں اس کرونا کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹالے اور مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے. مالک تو کریم ہے اور تو رحیم ہے. تیری امت تیرے محبوب کی امت ہے, تجھے بڑی پیاری ہے. وہ کوئی شک نہیں اس نے بڑے گناہ کیے ہیں, اور ان گناہوں کی وجہ سے تو نے یہ ہم پر یہ نازل کی ہے یہ عذاب. لیکن اے کریم رب, اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اے اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے, تیری محبوب کو بڑی پیاری تھی ہے, اور تجھے تیرا محبوب پیارا تھا. اے اللہ حضور کی اس امت پر رحم فرما دے, اس امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کی لغزشوں سے درگزر فرما دے. اس کی گناہوں کی وجہ سے جو یہ آفتیں آ رہی ہیں اللہ, ان آفتوں سے اس کو نجات عطا فرما دے. ان مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما, اور اس کرونا سے ان کو نجات عطا فرما. اور جو مر گئے, ہم تو ڈرتے ہیں, وہ شہید ہیں وہ لوگ. حضور نے فرمایا حدیث میں آ چکا وہ لوگ شہید ہیں, ان کی تو قدر کرنی چاہیے کہ ان کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جو اس آفت کے اندر جہاں بھاگ ہوئے ہیں, اور ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس وقت مریض ہیں ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. وہ اس وقت مستحق ہیں کیا نام ہے تمہاری ہمدردی کے. اور اس وقت جو پابندیوں کی وجہ سے جو مسلمان بیچارے پریشان ہو رہے ہیں, ان کے لیے آپ انتظام کریں صدقہ و خیرات. حضور فرماتے ہیں صدقہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے, اور صدقہ جو ہے وہ بری موت سے تمہیں بچائے گا. اب یہ بری موت ہے کرونا کی, اب اس سے کیسے بچیں گے؟ صدقہ خیرات کریں. آپ جتنا زیادہ صدقہ خیرات کریں گے آپ کرونا سے بچ جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس وقت ہمارے ڈیلی ویجز پر ہونے والے مسلمان بھائی اس وقت پریشان ہو رہے ہیں, ان کی مدد کریں. جو غریب ہیں ان کی مدد کریں. اب تو سفید پوش لوگ بھی محتاج ہو گئے, اس پابندیوں کی وجہ سے پریشان ہیں. ہمیں چاہیے ہم سے جہاں جہاں ہو سکے ان کی مدد کریں اور ان کی کفالت کریں ہم. تو انشاءاللہ اس کرونا کی مصیبت سے ہم بچ جائیں گے, کیونکہ اللہ کا وعدہ, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ صدقہ دینے والے جو ہے وہ بری موت سے اللہ اس کو بچا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اور اس ولی کے صدقے کے اندر اس آفتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.